السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور 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 کر دیا کریں، شکریہ۔ تم کون پیا؟ قسط نمبر 3۔ نہیں، ابھی آیا ہے وہ مریض، میں نے خود دیکھا تھا، علیزہ نے کہا۔ آزی نرس کی طرف گھوما اور پوچھا، سسٹر شمائلہ کیا برابر میں کوئی مریض آیا ہے؟ نرس نے دونوں کو باری باری دیکھتے کہا، نہیں تو، برابر والے دونوں کمرے تو خالی ہیں۔ علیزہ کو نرس کی بات پر غصہ آیا اور کھڑے ہوتے آزی کا ہاتھ پکڑا اور بولی، چلے میں دکھاتی ہوں۔ آزی بولا، ریلیکس علیزہ، تم آرام کرو، اگر کوئی ہے بھی تو اسے ٹریٹمنٹ مل جائے گا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ علیزہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی، وہ آزی کا ہاتھ پکڑے برابر والے کمرے تک آ گئی جہاں وہ بچی داخل ہوئی تھی، پھر فٹافٹ دروازہ کھول دیا۔ سامنے دیکھ کر علیزہ کی ایسی حالت تھی جیسے علیزہ کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ بت بنی سامنے خالی کمرہ دیکھ رہی تھی جہاں 2 منٹ پہلے ہی اس نے اپنی آنکھوں سے بچی کو جاتے دیکھا تھا۔ آزی نے پیچھے سے جھانکا، پھر کہا، دیکھو کوئی بھی تو نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا، نہیں وہ یہاں تھی، اور وہ مریض جو خون میں لت پت تھا وہ بھی تو یہیں لایا گیا تھا، اتنے سارے لوگ میرے سامنے اندر داخل ہوئے تھے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ علیزہ نے اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ دیکھو علیزہ، یہ تینوں رومز اسپیشل کیس کے مریضوں کے لیے ہی مختص ہیں، جیسے کہ تمہارا کیس ہے، باقی جیسا تم بتا رہی ہو کہ وہ زخمی تھا تو نیچے ایمرجنسی میں لایا جاتا ہے زخمیوں کو۔ آزی نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ علیزہ نے پھر کہنا چاہا تو آزی نے اس کے سر کو دونوں ہاتھ سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، ریلیکس، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، بس تم چیزوں کو ہیلوسینیٹ کر رہی ہو، ایسا ہو جاتا ہے دوائیوں کے اثر کی وجہ سے کہ مریض کو وہ چیزیں دکھنے لگتی ہیں جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں، سمجھو جاگتے ہوئے خواب آتے ہیں۔ اس لیے جب تک پوری طرح ٹھیک نہ ہو جاؤ تم زیادہ سے زیادہ آرام کرو، اور کمرے سے باہر جانا ہو تو کسی سسٹر کے ساتھ یا میرے ساتھ چکر لگا لیا کرو باہر کا۔ چلو اب شاباش، جا کر کھانا کھاؤ اور دوائی کھاؤ اور آرام کرو۔ سسٹر شمائلہ قریب آئیں تو آزی نے پیچھے ہٹتے ان کو ہدایت دی، ان کو روم میں لے جائیں اور ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ پھر علیزہ کو دیکھتے سمجھایا، پریشان نہیں ہونا، صبح آؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ علیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ میرے پاس نہیں رکیں گے؟ آزی کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ وہ اس سوال پر سوچ میں پڑ گیا کہ ابھی پہلی رات ہے، علیزہ کو ہوش میں آئے، اس لیے شاید پریشان ہو رہی ہے، اوپر سے یہ چیزوں کو خود سے تصور بھی کر رہی ہے جیسے وہ مریض اور بچی کا بتا رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ رات میں ڈر جائے، اس لیے آج رک جاتا ہوں، کل یا پرسوں سے سمجھاؤں گا۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں کھو گئے؟ آزی کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم پریشان نہیں ہو، میں رک جاتا ہوں، آزی نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایک دم سے علیزہ کے چہرے پر بھی اطمینان بھری مسکان آ گئی۔ تم جاؤ سسٹر کے ساتھ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آزی نے اسے کہہ کر پھر سسٹر شمائلہ کی طرف دیکھا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روم میں لے گئی۔ آزی نے کوریڈور میں کھڑے ہو کر ان کو روم کے اندر جاتے دیکھا، پھر اپنے سفید کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر اس پر اپنی امی کو کال ملا دی۔ کچھ دیر بیل جاتی رہی، پھر کال ریسیو کر لی گئی۔ آزی نے سلام دعا کے بعد ان کو آج اپنے ہاسپٹل میں رکنے کا بتایا، پھر وہاں سے آزی کو اپنا اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی، جس پر آزی نے جی ماما پریشان نہ ہو، فی امان اللہ کہہ کر کال کاٹ دی اور علیزہ کے روم کی طرف چل دیا۔ بڑے سے پراسائش بیڈ روم میں شمسہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی ہوئی اپنا میک اپ کلین کر رہی تھیں۔ شام کو پہنے قیمتی لباس کے برعکس اب وہ بلیک کلر کے فل سلیو نائٹ گاؤن میں ملبوس تھیں۔ دروازے سے ابراہیم احمد داخل ہوئے جو کریم کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ تک آئے اور بیٹھ کر کلائی پر بندھی گھڑی اتار کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ جب شمسہ نے ہاتھوں کا مساج کرتے ہوئے پوچھا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ گھڑی رکھ کر شمسہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بی جان کے پاس تھا، ان کو ایک ضروری بات کرنی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو ارد گرد بیڈ پر ٹکائے انہوں نے شمسہ کو دیکھتے ہوئے کہا، بی جان نے کیا بات کرنی تھی ضروری؟ شمسہ نے حیرانی سے مڑتے ہوئے پوچھا، وہ آج داؤد لوگ آئے تھے نا، انہوں نے بی جان کو بتایا کہ وہ مشل کو باہر بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اب وہ ابھی تک یہیں پلی بڑی ہے اور پڑھائی بھی ابھی تک یہیں کرتی آئی ہے، مگر اب اس کی ضد ہے کہ سب کی طرح وہ بھی ماسٹرز بیرون ملک جا کر کرے گی۔ ابراہیم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، اگلی بات کے لیے مناسب الفاظ سوچنے لگے۔ تو کیا ہوا، جانا چاہتی ہے تو جائے باہر، سبھی جاتے ہیں، اس کا بھائی سرفراز بھی تو انگلینڈ میں مقیم ہے۔ شمسہ بیگم نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا اور دوبارہ مساج میں مصروف ہو گئی۔ بی جان چاہتی ہیں کہ ہم مشل کو اپنی بہو بنا لیں، اس کے جانے سے پہلے ہی منگنی کر لیں تاکہ اسے احساس رہے کہ واٹ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک دم سے شمسہ ابراہیم کی بات کاٹ کر بولتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ کر چلتی ہوئی ابراہیم احمد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بی جان نہیں بلکہ داؤد اور رومانہ چاہتے ہیں، ضرور آج وہ اسی مقصد سے آئے ہوں گے۔ اب انہوں نے بی جان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہوگی کہ وہاں جا کر بچی کسی کی باتوں میں نہ آ جائے، اس لیے اپنے خاندان کے لڑکے سے اسے منسوب کر دینا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ شمسہ ابراہیم نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے بگڑے تیوروں سے شوہر کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہاں یہ بات میں بھی سوچتا ہوں اچھی طرح کہ یہ بات بی جان کے دماغ میں خود سے نہیں آئی بلکہ ڈالی گئی ہے، مگر شمسہ اب تو وہ وجہ جو بھی ہو یہ بی جان کی خواہش ہے اور اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔
حالانکہ میں نے کاشان کے لیے اپنے ایک بڑے کلائنٹ ایس کے کمپنی کے مالک شبریز خان کی بیٹی کو سوچا تھا، اور میں تم سے اور بی جان سے اس بارے میں بات کرنے ہی والا تھا، کیونکہ اس رشتے سے ہمارے بزنس تعلقات میں مزید مضبوط ہوتے اور ہمیں فیوچر میں کافی فائدہ ہوتا، مگر اب جیسا بی جان چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، اور خرابی تو مشن میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی خاندان کی بچی ہے، خوبصورت ہے، اور داؤد کتنی جائیداد کی حصے دار ہے۔ ابراہیم احمد نے ایک منچے ہوئے بزنس مین کی طرح ہونے والی بہوؤں کا ایسے تجزیہ کیا جیسے شادی نہیں بلکہ کوئی بزنس ڈیل ہی کر رہے ہوں۔ گویا ان کے مطابق یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں تھا، اور اگر مشل کو بہو بنا لیا جائے، اور دوسری طرف وہ اس بات پر اس لیے بھی راضی تھے کہ یہ بی جان کی خواہش تھی، اور بی جان کا کوئی حکم ٹالنا تو ابراہیم نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ رومانہ کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی کے ذریعے رومانہ یہاں حکومت کرنا چاہتی ہے۔ جیسے آج یہ بات بی جان کر رہی ہیں، ایسے ہی کل بھی مشر کی باتوں میں آ کر وہ فیصلے کریں گی، تو اس کا اثر تو ہماری فیملی پر پڑے گا نا۔ شمسہ نے اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھ کر اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب بس کریں شمسہ بیگم، اس پر کل بی جان سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ ان کو شبریز خان کی بیٹی کے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بڑے صاحبزادے تو کھانے کے وقت نظر آئے تھے، مگر چھوٹے صاحبزادے تو ابھی تک بھی نہیں دکھے۔ کیا آج ہاسپٹل میں ہی رکے ہیں وہ؟ ابراہیم صاحب کو اچانک خیال آیا کہ ان کا چھوٹا بیٹا نہیں دکھا۔ کاشی تو دن بھر ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا آفس میں، مگر آج سے رات میں ہی ملاقات ہو پاتی تھی، کیونکہ وہ ایک نامور ہاسپٹل کا بہت ہی قابل ڈاکٹر تھا۔ جی وہ آج رکے گا۔ دھماکے کی وجہ سے مریضوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی، اور ان کی کنڈیشن کے پیش نظر شاید کچھ دن کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کو بھی رات کے لیے روک لیا گیا ہوگا۔ شمسہ ابراہیم نے خیال ظاہر کیا، پھر یاد آیا کہ کلینزنگ کر رہی تھی، پانی سے واش تو کیا ہی نہیں۔ تو وہ اٹھ کر منہ دھونے واش روم کی طرف چلی گئی۔ اگلی صبح عازی اس سے مل کر راؤنڈ پر چلا گیا، جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا کہ ناشتہ ساتھ ہی کرے گا تھوڑی دیر میں آ کر۔ علیزہ فریش ہونے واش روم چلی گئی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد واش روم سے باہر آئی تو سامنے دیکھا تو وہ ہاسپٹل کے کمرے کی بجائے کسی سڑک پر کھڑی تھی۔ لوگ اس کے آس پاس سے گزر رہے تھے، بڑی بڑی بلڈنگز پر اسکرینز نصب تھیں۔ برابر سے ایک انگریز جوڑا گزرتے انگلش میں بات کر رہا تھا۔ ان کی باتوں سے علیزہ کو پتہ چلا کہ وہ نیو یارک شہر میں کھڑی تھی۔ وہ چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، ایک طرف سے اسے وہی بچی آتی دکھائی دی، مگر اب وہ سفید جھالروں والی فراک پہنے ہوئے تھی، اور اس کے بال شولڈر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ سر پر اس نے سفید بینڈ لگایا ہوا تھا جس پر سلور نگ لگے ہوئے تھے، جو دور سے ہی جھلملاتے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اپنی فراک دونوں ہاتھوں سے اٹھائے چلتے ہوئے اس نے علیزہ کی طرف مسکرا کر دیکھا، مگر رکی نہیں بلکہ چلتی رہی۔ علیزہ سحر زدہ سی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک چرچ کے اندر داخل ہو گئی، اور پیچھے ہی علیزہ بھی داخل ہو گئی۔ وہاں پیچھے کی کچھ سیٹیں بھی خالی تھیں، ورنہ آگے تک پورا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور فادر بیچ میں کھڑے تھے، جبکہ ایک طرف دولہا اور اس کے دو دوست اسی کی طرح تیار ہوئے کھڑے تھے، اور دوسری جانب دلہن اور دو لڑکیوں کے ہمراہ جنہوں نے پیاری سی فراکیں پہنی ہوئی تھیں، پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی تھیں، اور سفید جالی دار دوپٹہ گھونگھٹ کے طور پر اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اچانک دلہن نے اس کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا اور بلایا۔ وہ کیونکہ گھونگھٹ میں تھی اس لیے علیزہ نے خود سے اندازہ لگایا کہ شاید علیزہ کو بلا رہی ہے، مگر جیسے ہی علیزہ نے ہاتھ اٹھایا تو سامنے چلتی بچی نے بھی ہاتھ اٹھا کر ہلایا، تو علیزہ کو پتہ لگا کہ وہ دلہن اسے نہیں بلکہ بچی کو اپنی جانب بلا رہی ہے۔ علیزہ ہال کے بیچ تک آ کر رک گئی اور وہیں سے دیکھنے لگی۔ بچی جا کر دلہن کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ اچانک علیزہ کو لگا کہ پادری اور دولہا دلہن سمیت سامنے کھڑے سب لوگ اس کے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ علیزہ نے سب کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو چرچ کے دروازے پر عازی کھڑا تھا۔ ناول میں آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔